स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं राही रैंकर यूट्यूब चैनल। राही रैंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आज के सबक में हम लोग बात करने जा रहे हैं राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में, यानी इनके बायोग्राफी को आज हम लोग पढ़ेंगे और इनके शख्सियत को हम लोग समझने की कोशिश भी करेंगे। तो आज से पहले का जो वीडियो है, जो इसमें आपने सिलेबस यानी निसाब को बहुत अच्छा से देख लिया होगा, मुझे यकीन है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा निसाब को अच्छे तरीके से बताने की कोशिश किया है और बताया है, उसको समझिए। और उस निसाब में जो सबसे पहला टॉपिक जो किताब है आपकी, वो है नवाए उर्दू। नवाए उर्दू का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है भोला। भोले के जो राइटर हैं वो है राजेंद्र सिंह बेदी। तो पहले हम लोग भोला जो अफसाना है उसको समझने से पहले हम लोग राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में जान लेते हैं। इनको समझने के बाद मेरे लिए आसानी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी, ताकि हम भोला के बारे में, यानी जो अफसाना है उसके जो समरी है, उसके जो मरकज़ी किरदार है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं राजेंद्र सिंह बेदी को देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, इनकी जो पैदाइश का डेट है वो 1915 है और वफ़ात का जो है वो 1984 है। 1915 में इनकी पैदाइश हुई और 1984 में इनकी वफ़ात हुई। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में पढ़ना। राजेंद्र सिंह बेदी तहसील डस्का, ज़िला सियालकोट में पैदा हुए, जो पाकिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम सियालकोट है, वहाँ पैदा हुए अभी, लेकिन उस वक्त ये हिंदुस्तान का हिस्सा था। इब्तदाई तालीम के बाद लाहौर आ गए, यानी स्कूली एजुकेशन के बाद वो लाहौर शिफ्ट हो गए। 1932 में 1932 में तालिब इल्मी के ज़माने में अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में नज़में और कहानियाँ लिखने लगे थे। तालिब इल्मी का ज़माने का मतलब स्टूडेंट लाइफ में इन्होंने अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में नज़में लिखना शुरू कर दिया था। कुछ मुद्दत बाद, यानी कुछ सालों बाद, पोस्ट ऑफिस लाहौर में क्लर्क हो गए। यानी यहाँ जब पढ़ाई मुकम्मल हुई तो ये ऑफिस के लाहौर में क्लर्क की हैसियत से काम करने लगे। फिर 1943 में डाक खाने की मुलाजिमत से मुस्तफ़ा होकर मरकज़ी हुकूमत पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया, यानी वहाँ इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मुस्तफ़ा मतलब रिजिग्नेशन देकर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में बहैसियत स्टाफ असिस्टेंट काम करने लगे, यानी यहाँ से भी इन्होंने इस्तीफ़ा देकर कहाँ शिफ्ट हो गए, ऑल इंडिया रेडियो में शिफ्ट हो गए। 1948 में, यानी आज़ादी के एक साल बाद, ये जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर मुंतखब किए गए, बनाए गए एक ही साल में इस्तीफ़ा देकर, यानी बस एक साल काम किया, इसके बाद फिर वहाँ से रेजिग्नेशन देकर बम्बई चले गए। बम्बई और फिल्मों के लिए लिखने लगे, यानी अब इनका जो करियर था वो फिल्मों के लिए था और यही एक रास्ता था यहाँ तक पहुँचने का, जिन्होंने कलर की हैसियत से शुरू किया और फिर बुलंदियों तक पहुँचते फिल्मों की दुनिया में कदम जमाने लगे। उनके अफसानों के 6 मजमूए शाये हुए। अफसाना और दास्तान, गज़ल, ये तमाम के तमाम नसरी हिस्से में आते हैं। नवाए उर्दू जो मोस्टली जो पहला बाब है हमारा, वो है नसर। आपको, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, पुराना वीडियो जो इससे पहले वाला वीडियो है निसाब, उसको देख लीजिए। वहाँ पे नसर और नज़म को बहुत अच्छा से बताया गया है। नसर जो होता है वो होता है हमारा प्रोज़, और नज़म जो होता है वो हमारा होता है पोइट्री। तो नज़म और नसर में, नज़म के बाब अलग हैं, नसर के बाब अलग हैं। नसर ही में आते हैं ड्रामा है और अफसाना है, दास्तान है वगैरह। तो ये अफसाना के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि राजेंद्र सिंह का जो अफसाना है भोला, इसके बारे में आज देखेंगे। तो 6 मजमूए अफसानों के शामिल शाये हुए। सबसे एक जो मजमुआ का नाम था उनका, वो था दाना वो दाम, जो 1965 में शाये हुआ, और गरहन जो 1942 में शाये हुआ। आज़ादी से पहले शाये हो चुके थे। ये जो है ना गरहन, ये आज़ादी से पहले ही शाये हो चुके थे। इसके बाद तीसरा जो है कुक जली, जो 1949 में, यानी 1949 में। उसके बाद आता है अपने दुख मुझे दे दो, 1965 में। हाथ हमारे कलम हुए, 1974 में। और मकदी बुध 1982 में। आज़ादी के बाद मंजर आम पर आए। ये तमाम के तमाम अफसानों के मजमूए के नाम हैं दाना वो दाम, गिरहन,
कोकजली अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए मगदिबुद। ये सारे के सारे क्या हैं, अफसानों के मजमूआ के नाम हैं, और इन तमाम के पब्लिशिंग के डेट भी, ईयर भी मेंशन है, आप देख सकते हैं। आज़ादी के बाद मंजर आम पर आए, देखने की और गौर से पढ़ने की अशद ज़रूरत इस वजह कर है कि हम अभी फिर 30 क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में, और आसानी के लिए हम राजेंद्र सिंह बेदी को बहुत अच्छे तरीके से एक ही वीडियो में समझ लेंगे, फिर दोबारा हमें कभी भी राजेंद्र सिंह बेदी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ड्रामा के 2 मजमूए यानी बेजान, अभी तक जो था वो अफसानों के बारे में था, लेकिन यहाँ पे नसर का एक हिस्सा है ड्रामा। उनके 2 मजमूए भी इन्होंने लिखे, जिसका नाम है एक बेजान चीज़ें जो 1943 में शाये हुई, और 7 खेल 1946 में शाये हुए। राजेंद्र सिंह बेदी का नॉवेलेट एक चादर मैली सी। अब समझिए कि नसर का ये एक हिस्सा है नॉवेलेट, नसर का एक हिस्सा क्या है, नॉवेलेट, लेकिन ये बना किससे है, नावल से बना है। किससे बना है, नावल से। नावल का छोटा सा हिस्सा होता है नॉवेलेट। नावल में 10, 15, 20 कहानियाँ होती हैं, लेकिन 2-3 कहानी जो नावल से छोटा हो, जैसे आपने किताब देखा होगा, आपने किताब देखी होगी, आपने रिसाला देखा होगा, आपने महानामा देखा होगा, आपने दिबाचा देखा होगा, तो हर कोई अलग है। जैसे बड़ी है तो किताब है, छोटी है तो रिसाला है, उससे छोटी है तो महानामा है। तो उसी तरीके से नावल जो है वो एक बड़ी किताब है, एक 10, 15, 20 कहानियों की एक जो हकीकत से ताल्लुक़ रखने वाली जो कहानी है वो होता है नावल। उसी का एक हिस्सा है नॉवेलेट। जो पहली उनकी जो एक नावल शाये हुई वो है चादर मैली सी, 1962। उनकी तसानीफ़ 1962 में उनकी तसानीफ़ यानी राजेंद्र सिंह बेदी की तसानीफ़ में सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। राजेंद्र सिंह बेदी ने कुछ फिल्में भी बनाई, और जिनमें दस्तक खासी मशहूर हैं, जिसमें दस्तक जो है वो बहुत मशहूर है। मिर्ज़ा गालिब भी एक जो मूवी है, इनके जो वो मतलब मुकालमा निगार हैं वो भी राजेंद्र सिंह बेदी हैं। देवदास है जो आपने देखी होगी, मधुमती है, अनुराधा है, अनुराधा में बेदी के मकालमे बहुत मशहूर हैं। अब समझिए कि मकालमे क्या होता है, मकालमे होता है कम्युनिकेशन। जो एक्टर और एक्ट्रेस बात कर रहे होते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं मकालमे। जो डायलॉग साजी होती है, डायलॉग बनाया जाता है, उसी को हम मकालमे कहते हैं। अब बेदी के अफसानों में एक हमदर्द इंसान की नरमी और दर्दमंदी है। ये जुमला याद रखिए क्योंकि आगे वाले जो क्वेश्चन है इसमें आपके बहुत काम आएंगे। इंसान की नरमी और दर्दमंदी है, यानी इंसान की जो फितरत में जो दर्द होता है, इंसान में जो नरमी होती है, उस चीज़ को यानी हकीकत से ताल्लुक़ रख करके, जैसे इनके किरदार में औरतों का इनके अफसानों में औरतों का किरदार है, जिसमें औरतों को ये स्ट्रॉन्ग बताते हैं, मजबूत बताते हैं, ख़ुद मुख्तार यानी इंडिपेंडेंस बताते हैं कि ये इंडिपेंडेंस है, ख़ुद मुख्तारी साबित करना चाहते हैं। तो इनकी नावल में, इनके अफसानों में ये चीज़ें आया है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन में तो और समझ में आ जाएगी बातें। वो हर चीज़ को गहरी नज़र से देखते हैं, यानी जो देखने का डीप थिंकिंग है उनके पास, गहरी नज़र। बेदी ने, राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने अफसानों में नई तशबीहें, नए इस्तिआरे और किनाए वज़े किए। जैसे आपने कोई भी चीज़, जैसे तशबीहात आप जो समझ रहे होंगे, जो इस्तिआरा आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा देन है राजेंद्र सिंह बेदी का, नए नए इस्तिआरा और किनाया को अपनी किताब में इस्तेमाल करके, कि हम आज उन तशबीहों और इस्तिआरों और किनायों को इस्तेमाल करते हैं। तशबीह और इस्तिआरा और किनाया को अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि तशबीह क्या है और इस्तिआरा क्या है और किनाया क्या है। मैं आपको ये तीनों चीज़ें वजाहत करूँगा जिस दिन मैं आपको क़वाइद का जो लेक्चर आने वाला है, उस क़वाइद के लेक्चर में तशबीहात, इस्तिआरात और किनाया, मुहावरा, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ़, इल्म नौ, इल्म उरूज़ वगैरह सारी चीज़ों को, शेरी इस्तिलाह वगैरह भी मैं डिस्कस करूँगा, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। यहाँ पे हमारा होता है राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में। अब देखेंगे हम लोग 30 क्वेश्चन राजेंद्र सिंह बेदी के हालाते ज़िंदगी के। 30 मारूज़ी क्वेश्चन हैं। मारूज़ी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो तैयार हो जाइए 30 क्वेश्चन के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ा सा पीछे चले जाइए, इसको एक बार पढ़ लीजिए ताकि क्वेश्चन को हल कीजिए और उसका जवाब भी आप दीजिए।
تو دیکھیے آپ راجندر سنگھ بیدی پر معروضی سوالات درج ذیل ہیں، نیچے دیے گئے ہیں، آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو سب سے پہلا ہے ہمارا راجندر سنگھ بیدی کا پیدائشی نام کیا ہے؟ راجندر سنگھ بیدی کا پیدائشی نام راجندر سنگھ بیدی کشن چندر دریا سنگھ بلونت سنگھ نہیں، بلکہ آپشن آپ کا رائٹ ہو جائے گا آپشن اے راجندر سنگھ بیدی۔ اس کے بعد دوسرا کوشچن دیکھتے ہیں، راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بتائیے راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش کون سے شہر میں ہوئی؟ تو آپ کا آپشن ہو جائے گا امرتسر میں ہوئی، آپشن رائٹ ہو جائے گا آپ کا بی، امرتسر میں ہوئی۔ لاہور میں یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے تھے۔ اس کے بعد آتا ہے راجندر سنگھ بیدی کا سب سے مشہور افسانہ کیا ہے؟ جو سب سے مشہور افسانہ ہے وہ کیا ہے؟ چاندنی، لائف لائن، اکیلا اور کنہیا۔ تو سب سے مشہور افسانہ جو ہے وہ ہے راجندر سنگھ بیدی کا لائف لائن، آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ چاندنی افسانہ کس مصنف کا ہے؟ چاندنی جو افسانہ ہے وہ کس مصنف کا ہے؟ رشید احمد صدیقی، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، مختار مسعود۔ تو آپ سمجھیے کہ چاندنی جو ہے وہ راجندر سنگھ بیدی کا ہے، تو آپشن بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ راجندر سنگھ بیدی کا تعلق کس زبان سے تھا؟ آپ بخوبی اس سوال کا جواب بہت آسانی سے دے سکتے ہیں کہ راجندر سنگھ بیدی کا تعلق اردو زبان سے تھا۔ انہوں نے انگریزی میں بھی لکھا، پنجابی میں بھی لکھا، لیکن شروعاتی زمانے میں، لیکن موسٹلی جو ان کا پریفرنس تھا، جو ان کا تعلق زیادہ جو تھا وہ اردو ہی زبان سے تھا۔ تو یہاں پہ جو ہے آپشن پنجابی اور آپشن انگریزی وہ آپ کا رانگ ہو جائے گا، آپشن نمبر اے رائٹ آپ کا، آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ تو آگے دیکھتے ہیں، بیدی صاحب نے کس سماجی مسئلے پر زیادہ توجہ دی؟ یعنی آپ نے لاسٹ میں جو لاسٹ لائن پڑھا تھا اس کو غور سے پڑھیے گا، بیدی صاحب نے کس سماجی مسئلے پر زیادہ توجہ دی؟ اقتصادی مسائل پر، خواتین کے حقوق پر، مذہبی مسائل پر اور سیاسی مسائل پر؟ نہیں، اقتصادی مسائل پہ بھی بالکل نہیں، مذہبی مسائل پہ بھی نہیں اور سیاسی مسائل پہ بھی نہیں۔ ان کا جو ان کی تحریر میں جو سب سے زیادہ کسی چیز کو آیا اور درشایا گیا ہے وہ ہے خواتین کے حقوق، جس میں انہوں نے خواتین کو بتایا کہ خواتین اسٹرانگ ہیں اور خواتین انڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی یہ خواتین کو خود مختار اور اسٹرانگ بتاتے تھے اپنے اس میں کہ خواتین سارا کام خود کر سکتی ہیں اور وہ کما بھی سکتی ہیں، گھر کا خیال بھی رکھ سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آگے دیکھتے ہیں، لائف لائن افسانہ کس پر مبنی تھا؟ معاصر سیاست پر، محبت اور رومان پر، انسانی جذبات اور نفسیات پر، سماجی ناانصافی۔ یہ افسانہ جو ہے لائف لائن اب اس سے سمجھیے آپ کہ ایک تو لائن ہے، ایک لائف ہے، یعنی زندگی کے بارے میں بات ہوگی، ایک جو زندگی ہمیں ملی ہے اسی کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا۔ تو معاصر سیاست تو یہ رانگ ہو جائے گا۔ محبت اور رومان کا مطلب وہ جذباتی محبت یا فوق الفطری مسائل۔ سماجی ناانصافی بھی نہیں ہوگی، یعنی یہ پارٹیکولر ٹاپک میں تو ہوگا نہیں لائف لائن۔ اگر لائف لائن کے بجائے کوئی ایڈوکیشن والا ہوتا تو الگ سی بات ہے، سماجی ناانصافی کے بارے میں تو یہ آپشن نمبر آپ کا سی ہو جائے گا رائٹ، انسانی جذبات اور نفسیات کے اوپر، یعنی پورے انسانی فکر کو سمیٹ کے رکھا تھا لائف لائن جو افسانہ ہے انہوں نے۔ چلیے سوال نمبر 8 دیکھ لیتے ہیں، راجندر سنگھ بیدی نے کس اردو ادبی رسالے کے ساتھ کام کیا؟ ہیر، افسانہ، قومی اخبار، ادبی دنیا۔ تو آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ ہیر تو نہیں، قومی اخبار بھی نہیں، ادبی دنیا بھی نہیں، آپشن نمبر بی آپ کا راجندر سنگھ بیدی کا جو تعلق ہے وہ افسانہ سے ہے، تو آپ کا آپشن بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا سارا کا سارا کوشچن جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ بیدی صاحب کا سب سے مشہور ناول کیا ہے؟ آنکھ بند کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ بیدی صاحب کا سب سے مشہور ناول کون سا ہے؟ تو بیدی صاحب کا جو ہے سب سے مشہور ناول جو ہے، انہوں نے ناول بھی لکھے، تو وہ مشہور ناول ہے وہ ہے اکیلا، بیدی صاحب کا سب سے مشہور ناول۔ راجندر سنگھ بیدی کی تحریریں کس نسل کے قارئین میں مقبول ہوئیں؟ اب سوال سمجھیے، راجندر سنگھ بیدی کی تحریریں یعنی ان کی جو رائٹنگ تھی وہ کس نسل میں، کون سے جنریشن کے قارئین یعنی ریڈر کے لیے، ریڈر جو تھے، قارئین کا مطلب ریڈر ہوتا ہے، ریڈر
کے لیے مقبول ہوئی. یعنی زیادہ تر لوگ کون سے ایسے ریڈر تھے جو پڑھتے تھے, کون سے ایسے نسل کے لوگ جو اسے پڑھتے تھے؟ وہ پہلی نسل, دوسری نسل, تیسری نسل, تمام نسل نہیں. پہلی نسل تو بالکل نہیں, دوسری بھی نسل نہیں, تیسری بھی نسل نہیں, پہلے تو کیا ہو جائے گا, تمام نسل ہے. یعنی یہ جو تھی, آپ اگر مطلب بچے ہیں 12-13 سال کے, ان لوگوں کے لیے بھی مقبول ہوئی, اور جوان کے لیے بھی, بوڑھا کے لیے بھی, ہر شخص کے لیے, یعنی ہر ایج گروپ کے لیے راجندر سنگھ بیدی کی تحریریں مقبول تھی. آگے چلتے ہیں. کوشچن نمبر 11 دیکھیے, بیدی صاحب کے افسانوں میں زیادہ تر کون سے موضوعات پائے جاتے ہیں؟ کون سے موضوعات پائے جاتے ہیں؟ رومانیت, سماجی حقیقت پسندی, سائنس فکشن, فطرت اور ماحول. تو آپ کو پتہ ہوگا رومانیت تو بالکل نہیں ہوگا, سماجی حقیقت پسندی سوچ سکتے ہیں, سائنس فکشن بالکل نہیں, ان کا سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, فطرت اور ماحول نہیں, یہ انوائرمنٹ کے بارے میں نہیں لکھتے تھے. یہ جو تھے یہ سماجی حقیقت پسندی تھے, یعنی سماج میں جو حقیقت پسندی ہے, جیسے برائی ہے, چغلخوری ہے, ان ساری چیزوں کو یہ سامنے لا کر کے رکھ دیتے. سماج کی جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں, جو رسوم ہیں, جو رسم و رواج دنیا میں عام ہو گئے ہیں, ان تمام حقیقت کو یہ سامنے لا کر کے رکھتے تھے اور اس سے گریز کرنے کے لیے دعوت دیتے تھے. یہ ایک طریقہ ہوتا تھا. راجندر سنگھ بیدی کے افسانے میں عورت کے کردار کو کس طرح پیش کیا گیا؟ مضبوط, میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, راجندر سنگھ بیدی کے افسانوں میں عورت کو, کردار کو, یعنی کیریکٹر کو کس طرح پیش کیا گیا؟ مضبوط اور خود مختار. آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا. راجندر سنگھ بیدی نے کون سی صنف میں سب سے زیادہ کام کیا؟ یعنی اصناف جانتے ہوں گے آپ, اصناف جو صنف کی جمع ہے, صنف کی جمع جو ہے اصناف, وہ ہوتا ہے جیسے غزل ہے, مرثیہ ہے, اور رباعی ہے, قطع ہے, یہ نظم کی صنف میں سے اصناف. لیکن ناول ہے, ڈرامہ ہے, افسانہ ہے, داستان ہے, تو وہ سب سے زیادہ جو کس صنف سے ان کا تعلق تھا؟ تو آنکھ بند کر کے آپشن لگا دیجئے, راجندر سنگھ بیدی کا تعلق افسانہ سے تھا. یہ ناول تو لکھتے تھے, لیکن زیادہ کام انہوں نے, ڈرامہ بھی لکھا ہے, لیکن ان کا جو زیادہ کام ہے وہ ہے افسانہ. انہوں نے افسانہ بہت زیادہ لکھا ہے. راجندر سنگھ بیدی کے سب سے اہم خصوصیت کیا تھی؟ اب سمجھیے کہ ان کی خصوصیت شاعری بالکل نہیں, یہ تو نظم کے پارٹ میں سے ہے. اگر نظم کے پارٹس میں سے ہوتا تو غالب کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا, بالکل نہیں ہے. یا کوئی بھی دوسرے شاعر, غالب ہی نہیں, غالباً کوئی بھی شاعر ہو سکتے ہیں اس زمانے سے جن کا تعلق ہو, اس دور سے. لیکن رومانوی انداز بھی نہیں. یعنی رومانوی انداز کا مطلب کہ للک پلک جو ہوتا ہے, ایک دم تہذیب و تمدن کے دائرے میں, ایک دم وہ والی چیزیں نہیں تھی. بلکہ جدیدیت پسندی بھی نہیں تھی ان کے اندر کہ ماڈرنٹی آ گیا ہو. ایک ہوتا ہے ماڈرن ہونا, اور ایک ہوتا ہے ماڈرنٹی چھو کر کے چلے جانا, تو وہ ان کے اندر تھی نہیں. تو یہ جو سب سے مین ان کا جو موٹو تھا وہ یہ تھا کہ افسانہ ایسے ہوں جس میں سماجی مسائل پر تنقید کیا جائے. جو سماج میں جو مسائل پیش آ رہے ہیں, درپیش آ رہے ہیں, ان کے اندر جو برائی ہے اس کو دور کیا جائے, اس کو پیش کر کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے, جو لوگوں کو واقعتاً دیکھنے میں نہیں آتے ہیں. جیسے مان لیتے ہیں کہ شادی ہو رہی ہے, شادی تو بہت اچھی چیز ہے, نکاح بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس کے آڑ میں ڈی جے ہے, رسوم ہے, یہ ساری چیزیں جو حرام چیزیں ہیں یہ ہو رہی ہیں. تو بیدی صاحب اسی چیز کو درشانا چاہتے تھے کہ سماج کے اندر جو برائی ہے اس کو ختم کیا جائے, نہ کہ یہی ختم کر دیجیے آپ. بیدی صاحب کا جو سیاست, محبت اور خاندانی تعلقات کو تھوڑا دیر کے لیے آپ سوچ بھی سکتے ہیں. آزادی اور قومی پرستی, یہ آپ کا جب یہ تینوں آپشن آپ دیکھتے ہیں تو یہ تینوں آپشن آٹومیٹکلی آپ کو انکریکٹ لگتا ہے. کیوں لگتا ہے؟ کہ ان کا مذہبی اختلاف سے بالکل تعلق نہیں تھا. طبقاتی فکر کا مطلب کہ آپس میں بھید بھاؤ نہیں کرتے تھے. آزادی اور قومی ریاست کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا, مطلب قومی ریاست کے لیے انہوں نے کام نہیں کیا تھا, بلکہ یہ تو صرف محبت اور خاندانی تعلقات کے جو مسائل ہیں اس کو یہ سامنے لانا چاہتے تھے. اور محبت کی دکان لیے پھرتے تھے سارے بازار کے, کوئی تو ہو جو محبت کو خریدنے والا ہو. سوال نمبر 16 دیکھ لیتے ہیں. بیدی صاحب کا افسانہ چاندنی کس سماجی مسئلے پر ہے؟ جو چاندنی ہے جو افسانہ, وہ ذات پات کی تفریق ہے, معاشرتی اخلاق ہے, عورت کی آزادی ہے, سیاسی جبر ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہوگا؟ چاندنی جو ہے ایک دم ترنت آپ بنا دیکھے ہوئے آنسر کر رہے ہوں گے کہ عورت کی آزادی, لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. چاندنی کا جو ان کا جو موٹو تھا وہ عورت کی آزادی کے لیے تھا.
لیکن آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایسی آزادی جو ماڈرن ہو جائے اور جو بالکل ماڈرن کے ساتھ رہے، ویسی آزادی نہیں، بلکہ ان کا معاشرتی اخلاقیات میں عورت کی آزادی بھی شامل ہے۔ تو یہ جو چاندنی ہے وہ جو مین موٹو تھا اس کا، اس میں تھا معاشرتی اخلاقیات، یعنی سماجی تعلقات، سماجی پس منظر میں ہونے والے واقعات، ذات پات کی تفریق نہیں بلکہ معاشرتی اخلاق میں سیاسی جبر بھی نہیں آئے گا، اور تو معاشرتی اخلاق آپ کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 17 دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا جلدی دیکھتے ہیں ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ راجندر سنگھ بیدی کا اسلوب کس چیز کا عکاسی تھا؟ کلاسیکی ادب، جدیدیت اور حقیقت پسندی، رومانیت، دینی مسائل۔ کلاسیکی ادب نہیں، بلکہ ان کا جو پسند تھا وہ جدیدیت اور حقیقت سے تعلق رکھتے تھے، حقیقت پسندی تھے، جو بات ہے وہ طے ہے، یعنی بار کسی رسم کو، جھوٹی کہانیوں کو گڑھنے کی ان کی عادت نہیں تھی۔ رومانیت کا مطلب ہی ہوتا ہے جو جھوٹی کہانی ہو، فوق الفطری مسائل ہو۔ راجندر سنگھ بیدی ایک مشہور افسانہ جس پر فلم بھی بنی کیا ہے؟ اس کا جواب آپ لوگ، راجندر سنگھ بیدی کا ایک مشہور افسانہ جس پر فلم بھی بنی ہے، اس کا جواب آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں دیں گے۔ یہ بہت مشہور ہے، اسی لیے میں اس کا جواب یہاں نہیں دے رہا ہوں۔ کچھ باتیں آپ کامنٹس میں لکھیے تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ آپ نے یہاں تک دیکھا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو جواب دیں گے ان کے لیے کچھ انعام بھی ہوگا، یاد رکھیے اس بات کو۔ بیدی صاحب نے کس قسم کے کرداروں کو اپنی کہانیوں میں پیش کیا؟ پیچیدہ اور حقیقی، سادہ و پنجگانہ، ہیرو ہیروئن غیر متزانہ۔ تو پیچیدہ اور حقیقی مسائل کو بیدی صاحب نے اپنے کرداروں اور کہانیوں میں پیش کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیں، راجندر سنگھ بیدی کی ادبی تحریک کس سے جڑی ہوئی تھی؟ جدیدیت سے، ترقی پسندی تھی، کلاسیکی ادب سے، رومانی ادب۔ تو یاد دیکھیں، کلاسیکی ادب بھی ایک نثری حصہ ہے، کون کون سے فن آتے ہیں وہ بعد میں ڈسکس کریں گے ہم لوگ، رومانوی ادب بھی ہے۔ تو یہاں جو آپ کا آپشن نمبر بی رائٹ ہو جائے گا، ترقی پسندی۔ ان کو ترقی پسندی ادبی تحریک سے جڑے ہوئے تھے، ترقی پسندی تحریک جو ہے اس سے جڑے ہوئے تھے۔ بیدی صاحب نے کس موضوع پر اپنی زیادہ تر کہانیاں لکھی ہیں؟ سماجی مسائل، فلسفہ اور مذہب، اقتصادی ترقی، جنگ و جدل۔ تو سماجی مسائل پر انہوں نے، تو سماجی مسائل آپ کا آپشن نمبر اے رائٹ ہو جائے گا۔ لائف لائن افسانے میں کون سی فنی تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے؟ حقیقت پسندی، تصوراتی طریقہ، بیانیہ اسلوب اور روایتی۔ تو دیکھیے، اسلوب پوچھا جا رہا ہے، فنی تکنیک، تو فنی تکنیک میں حقیقت پسندی نہیں ہوگا، یہ تو اس کا موٹو تھا۔ تو تصوراتی طریقہ بھی نہیں ہوگا، یعنی امیجینیشن کی دنیا نہیں تھی وہ، بلکہ بیانیہ اسلوب ایک طریقہ یہ ہے۔ آپشن نمبر سی آپ کا بیانیہ اسلوب۔ آگے چلتے ہیں۔ بیدی صاحب کا کوئی افسانہ کس ہندی مصنف کے ساتھ مل کر لکھا گیا؟ تو ایک افسانہ ہے جس کو ہم لوگ آگے اس کوشچن میں حل کرنے والے ہیں، وہ افسانہ ہے کرش چندر کے ساتھ مل کر لکھا گیا۔ راجندر سنگھ بیدی کی تحریروں میں انسان کی کون سے جذبات کو اہمیت دی گئی ہے؟ نفرت، محبت، لالچ، خوف۔ بلا ساختہ آپ کہہ سکتے ہیں محبت۔ راجندر سنگھ بیدی کی سب سے اہم تحریر کس موضوع پر تھی؟ رومانیت، سماجی، حقیقت پسندی، تاریخ، فلسفہ۔ اب سارے کوشچن جو آگے میں نے ڈسکس کیا اس سے بآسانی آپ یہاں جواب دے سکتے ہیں کہ ان کا تعلق سماجی حقیقت پسندی سے تھا۔ بیدی صاحب کے افسانوں میں انسانیت کے کون سے پہلو کو اجاگر کیا گیا؟ مادی زندگی، انسانی تعلقات، فنی تجزیہ، سیاسی نظریہ۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ آگے کوشچن میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ انسان کے بارے میں، یعنی مختلف خاندانی تعلقات کو یہ روشناس کرانا چاہتے تھے۔ تو آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا، انسانی تعلقات۔ راجندر سنگھ بیدی کی تحریروں میں غالباً کون سی زبان کا اثر تھا؟ فارسی، انگریزی، پنجابی، اردو۔ تو سارے اردو داں جتنے بھی اردو رائٹر ہیں ان سب کے زبان میں جو غلبہ رکھتا تھا وہ ہے فارسی۔ فارسی زبان کی بہت اہمیت تھی اردو رائٹروں کے پاس۔ تو فارسی آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ بھلے ان کو انگریزی بھی آتی تھی، پنجابی بھی آتی تھی، لیکن ان کا اردو زبان غالباً کون سی، راجندر بیدی کے تحریروں میں غالباً کون سی زبان کا؟ تو فارسی زبان کا اثر رہتا تھا۔ جب یہ اردو لکھتے تھے تب فارسی زبان کا اثر رہتا تھا۔ بیدی صاحب کی زندگی کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ ادب کی تخلیق، یعنی کوئی رائٹر بننا، معاشرتی تبدیلی، شخصی ترقی، فنون لطیفہ کی سرپرستی۔ ادب کی تخلیق، معاشرتی تبدیلی، شخصی ترقی، فنون لطیفہ۔ تو بلکہ ان کا جو تھا وہ تھا ادب کی تخلیق، ان کا جو زندگی کا وہ مقصد تھا۔ اس کے بعد آتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ کہ راجندر سنگھ بیدی کا تعلق کس دور کے ادب سے تھا؟
اب تو بہت زیادہ رائٹر تھے، یعنی ہر صدی میں الگ الگ رائٹر ہوئے، لیکن ان کا جو دور تھا وہ کون سا دور تھا؟ ہر دور کا ایک الگ الگ نام ہے. تو ان کا جو کلاسیکی ادب ہے، جدید اردو ادب ہے، رومانوی ادب ہے، ترقی پسند ادب ہے. تو آپ کا جدید اردو ادب میں ان کا جو تعلق ہے وہ کس دور سے ہے؟ جدید اردو ادب کے. رومانوی ادب، بیدی صاحب کی تحریروں میں کس شخصیت کی خصوصیت زیادہ دیکھی جاتی ہے؟ تخیلاتی کا مطلب ہوتا ہے خیالی، تخیلاتی کا مطلب خیالی. حقیقت پسندی، پراسرار. بڑا آسانی جواب آپ دے سکتے ہیں کہ حقیقت پسندی سے ان کا تعلق شخصیت کی، جو بیدی صاحب کی تحریروں میں کسی شخصیت کی کون سی خصوصیت کو؟ حقیقت پسندی کے خصوصیت کو اجاگر کیا جاتا تھا. تو آپ لوگوں نے یہاں تک دیکھ لیا ہوگا مجھے یقین ہے، اور آپ نے راجندر سنگھ بیدی کو بہت اچھا سے پڑھا اور 30 کوشچن حل کر کے ان کی پوری شخصیت کو سمجھنے کی کوشش بھی کیا. اس سے آپ کا بورڈ بہت آسان ہو جائے گا. اور یقین مانیے کہ اگر آپ ایک بار ویڈیو کو فالو کرتے رہیے گا تو نمبر تو آپ کے 90+ جائیں گے، کیونکہ اور بھی نئے ویڈیو آتے جا رہے ہیں، اور آپ کی جو گرامر کا جو پورشن ہے، قواعد کا جو، وہ بھی بالکل حل کراتے جائیں گے. آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجئے. یہی ہمارا ایک آپ کی طرف سے قیمتی تحفہ رہے گا کہ آپ سبسکرائب کیجئے گا تو ہمیں موقع مل جائے گا آگے بڑھنے کا. کر دیجئے، اب کر ہی دیا ہوگا.